یہ کہانی ہے ایک ایسی جنگ کی جو صرف زمین کے ٹکڑے پر قبضے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو عظیم سلطنتوں کے درمیان طاقت کی جنگ تھی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے 1453 عیسوی میں ہونے والی فتح قسطنطنیہ کی داستان، جہاں ایک نوجوان سلطان نے اپنی قیادت اور حکمت عملی سے 1100 سالہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول، مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع وہ شہر تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گرد و نواح میں عظیم دیواریں تھیں جس کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعے بنائے گئے تھے۔ باسفورس اور گولڈن ہورن جیسے قدرتی دفاعی مقامات نے اسے ایک قلعے میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہاں تاریخ میں داخل ہوتا ہے سلطان محمد فاتح، صرف 21 سال کا یہ نوجوان جس کے ذہن میں صرف ایک خواب تھا، قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ اس نے اپنے بچپن سے ہی جنگی حکمت عملی، جدید عسکری سائنس اور توپوں کے استعمال پر توجہ دی۔ وہ ایک ذہین سپہ سالار، ایک زبردست سیاستدان اور ایک غیر معمولی حکمران تھا۔ سلطان محمد نے ایک ایسی توپ تیار کروائی جو دنیا کی سب سے طاقتور توپ کہلائی۔ یہ توپ قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی توڑ سکتی تھی۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو مکمل طور پر گھیر لیا، خشکی سے بھی اور سمندر سے بھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، قسطنطنیہ کی بندرگاہ کے دفاع میں ایک مضبوط لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی جو عثمانی بحری جہازوں کو داخل ہونے نہیں دے رہی تھی۔ سلطان محمد نے اپنے بحری بیڑوں کو پانی کی بجائے خشکی پر لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک نہایت جرأت مندانہ اور مشکل کام تھا، مگر اس کی سوچ اور عزم نے اسے ممکن بنا دیا۔ سلطان کے سپاہیوں نے جنگل سے بڑے بڑے لکڑی کے تختے کاٹے اور انہیں ایک چکنا راستہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ پھر ان پر چربی، تیل اور دیگر چکنی اشیاء لگائی گئی تاکہ جہاز آسانی سے پھسل سکے۔ رات کی تاریکی میں 50 سے زائد عثمانی جہاز خشکی پر کھینچ کر لے جائے گئے اور انہیں گولڈن ہورن کی دوسری طرف پانی میں اتارا گیا۔ بازنطینی فوج یہ حیران کن منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور یوں یہ جنگی چال تاریخ کی سب سے شاندار حکمت عملی میں شمار ہونے لگی۔ سلطان محمد نے 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ عثمانیوں کی فوج تقریباً 80 سے 1 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ بازنطینی فوج صرف 7,000 سے 10,000 تھی۔ شہر کی دیواریں 3 تہوں پر مشتمل تھیں جو اسے بہت مضبوط بناتی تھی۔ عثمانی توپوں نے مسلسل دیواروں پر گولہ باری کی، لیکن وہ اتنی جلدی گرنے کے آثار نہیں دکھا رہی تھی۔ بازنطینی بادشاہ قسطنطنیہ 11 نے شہریوں اور فوجوں کو متحرک کر کے دفاع کو برقرار رکھا۔ جینوا اور وینس کی مدد سے کچھ بحری جہاز شہر میں داخل ہو گئے، جس نے بازنطینیوں کو کچھ وقت کے لیے سہارا دیا، مگر عثمانیوں کی طاقت کی آگے زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ شہر کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اب قسطنطنیہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی عثمانی فوج حتمی حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ طلوع آفتاب کے ساتھ عثمانی فوج نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کر دیا۔ جانصاری سپاہی، جو کہ عثمانی فوج کے سب سے طاقتور سپاہی کہلائے جاتے تھے، انہوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں پر چڑھنا شروع کر دیا اور آخر کار عثمانی فوج قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ بازنطینی شہنشاہ قسطنطین 11 نے اپنی فوج کے ساتھ آخری جنگ لڑی، مگر وہ جنگ میں مارا گیا اور آخر کار قسطنطنیہ عثمانیوں کے ہاتھ آ چکا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے شہر میں داخل ہونے کے بعد فوراً اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت قرار دیا اور اس کا نام اسلامبول رکھا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہوا۔ قسطنطنیہ میں موجود آیا صوفیہ، جو بازنطینی سلطنت کا سب سے بڑا کلیسا تھا، اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس میں نماز جمعہ ادا کی جائے اور اسے عثمانی طرز کے طور پر رہائش گاہ بنائی جائے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے یورپی طاقتوں میں خوف پیدا کر دیا، کیونکہ یہ ایک ناقابل تسخیر شہر سمجھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا کو اس بات کا شدید دھچکا لگا اور کئی دہائیوں تک یورپی ممالک نے سلطان محمد فاتح کے خلاف صلیبی جنگوں کی کوششیں کی۔ یہ جنگ مشرقی رومی سلطنت یعنی بیزنٹائن امپائر کے مکمل خاتمے کا سبب بنی۔ 1000 سال تک قائم رہنے والی یہ سلطنت سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں انجام کو پہنچی اور بازنطینی تہذیب کا سورج غروب ہو گیا۔
قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ میں تیزی سے پھیلنے لگی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی سلطنت کو کئی علاقوں تک وسیع کیا، جس سے عثمانیوں کو بحیرہ روم، بحیرہ عجین اور بحیرہ اسود پر مکمل اختیار حاصل ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو نہ صرف عسکری مرکز بنایا بلکہ اسے علم و دانش کا گہوارہ بھی بنایا۔ اس نے مختلف زبانوں اور قوموں کے علماء، ہنرمندوں اور تاجروں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ اس کے دور میں مدارس اور لائبریریاں قائم ہوئی، مساجد، حمام، بازار اور شاہی راہیں تعمیر کی گئیں، تجارت کو فروغ دیا گیا اور استنبول عالمی تجارتی مرکز بن گیا۔ قسطنطنیہ اب استنبول بن چکا تھا، ایک خواب حقیقت بن گیا تھا۔ اسلام کا جھنڈا قسطنطنیہ پر لہرا رہا تھا اور ایک نئی سلطنت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہ تھی، یہ ایک عہد کا آغاز تھا، ایک ایسی سلطنت کی شروعات جس نے صدیوں تک اس دنیا پر حکمرانی کی۔